السلام علیکم. کیا حال چال ہیں آپ لوگوں کے؟ پہلے تو تھینک یو سو مچ آپ لوگ جو کامنٹس دے رہے ہیں اور مجھے فیڈ بیک جو ملتا ہے، اٹس ریفریشنگ اینڈ آئی ایم گلیڈ کہ مجھے خوشی ہوتی ہے کہ یہ جو چھوٹی سی کوشش ہے میری اور یہ چھوٹی چھوٹی ویڈیوز ہیں، اس سے کسی کو کوئی کسی قسم کی رہنمائی مل رہی ہے ایجوکیشن سے ریلیٹڈ، اپنے بچوں کی کہ کس طرح سے وہ امپروو کریں، پیرنٹنگ سے ریلیٹڈ. تو یہی میرا مقصد ہے کہ میں آپ لوگوں کو جو اپنے ایکسپیرینس کے بیس پہ میں اگر کچھ دے سکتی ہوں نالج تو میں آپ کو دوں. کچھ دنوں پہلے ہم نے ایک ٹاپک کو وہ کیا تھا ہوم اسکولنگ 101 اور میرے پاس بہت سارے ویوز اور مکسڈ ریئیکشن لوگوں کے آئے ہیں. کچھ ایسی چیزیں تھیں جو بہت زیادہ لوگوں نے پوچھی ہیں، تو میں نے سوچا کہ میں آپ لوگوں سے اس کے اوپر ضرور ڈسکس کروں. سب سے پہلا تو بہت سے لوگوں نے یہ سوال پوچھے کہ بھائی ہم جو ہے بچوں کے ساتھ میں کیسے میں گھر کا کام بھی کرنا ہے مجھے، میں یہ کیسے کر سکتی ہوں. تو آئی نو اٹ ساؤنڈز بہت ہی اوور ویلمنگ سے لگتا ہے کہ یہ کیسے ہوگا، لیکن کیونکہ کوئی کام آپ نے کبھی پہلے نہیں کیا ہو، جیسے اب ڈرائیونگ ہے فار ایگزامپل، یا پیرا سیلنگ ہے، یا اینی ایکٹیویٹی اگر آپ نے کبھی وہ پہلے نہیں کی ہو تو ایک اسٹریس ہونا، اس کے بارے میں انزائٹی سی ہونا از ویری ویری نارمل. لیکن یہ نہیں سمجھیں کہ اگر آپ نے وہ کام پہلے نہیں کیا ہے تو وہ آپ کر ہی نہیں سکتے. اگر ہم یہ سوچ کے ساتھ چلیں تو انسان شاید کچھ بھی نہیں کر سکے. ہارس رائڈنگ ہے فار ایگزامپل، اس طرح کی کوئی سی بھی ایسی نیا کوئی بھی اسکل ہوتی ہے یا کوئی بھی چیز اس طرح کی جو آپ نے نہیں کی ہو تو وہ سیکھنی پڑتی ہے، سمجھنی پڑتی ہے، اور آپ کو اپنے آپ کو چیلنج کرنا چاہیے کہ نہیں میں یہ کر سکتی ہوں کہ نہیں. تو اگین کوشش کیجیے کہ اگر آپ کر سکتے ہیں کہ نہیں. ہاں یہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ بات ہے کہ میں کیسے مینج کروں گی، میں تو گھر کے کاموں میں اتنا مصروف ہوتی ہوں، میں کیسے کر سکتی ہوں. اس کے لیے میں نے بہت آپ دیکھیے ہماری جو لسٹ آف ویڈیوز ہیں اس میں آپ دیکھیے گا کہ ہمارے چینل پہ جا کے میں نے ایک ڈیٹیل میں ایک ہم نے ٹاپک یہ کیا تھا، اٹ واز آن ڈسپلن اینڈ اسکیڈول، کہ جس طرح میں کرتی ہوں. تو میں نے اپنا ایگزامپل آپ کو دیا ہے، آپ اس کو چاہیں تو آپ اس کو فالو کر سکتے ہیں، چاہیں تو آپ اپنے حساب سے اس کو ایڈجسٹ کر سکتے ہیں. اٹس اپ ٹو یو. آپ کے گھر کے حساب سے، آپ کے بچوں کی ایجز، آپ کے کتنے بچے ہیں اس کے حساب سے آپ وہ کر سکتے ہیں. اگین یہ کام ایسا نہیں ہے کہ میں آج پڑھوں اور کل میں اس کو پرفیکٹ کر لوں، ایسا نہیں ہے. بہت ٹائم لگتا ہے، گریجول پروسیس ہے، اینڈ اٹس ورک ان پروگریس. آج آپ کا بچہ 2 سال کا ہے، کل وہ 3 سال کا ہوگا، اس کی چیزیں، اس کے جو شوق ہیں وہ بدلیں گے، اس کی روٹین چینج ہوں گے. ایک بچہ آپ کا 12 سال کا ہے، پھر وہ جب 16 سال کا ہوگا. تو آپ کا جو چیلنج ہے یا آپ کا جو آپ اگر کہیں کہ بھائی مجھے یہ ایڈجسٹ ہونے میں مشکل، تو وہ تو آپ کو ہر دفعہ اپنے آپ کو اس کے ساتھ اڈیپٹ کرنا ہوگا، اور بچوں کی ایجز کے حساب سے، اپنے گھر کے روٹین کے حساب سے. تو دیٹ از یور دا باس. آپ کو ہی وہ چیزیں ڈیسائیڈ کرنی ہے کہ کس طرح سے کرنا ہے. تو مگر آئی سجیسٹ کہ آپ وہ دیکھیں. اینڈ یہ میں نہیں کہتی کہ آپ نہیں کر سکتی. آئی تھنک ہر ماں جو ہے وہ اگر چاہے تو کچھ بھی کر سکتی ہے. ہم نے اپنے آپ کو ایکچولی خود ہی ہم انڈر ایسٹیمیٹ کر لیتے ہیں کہ نہیں مجھ سے نہیں ہوگا. پہلے ہی آپ سرینڈر کر دیا کہ نہیں ہوگا. تو یہ نہیں کہیں. آپ کوشش کریں کہ نہیں انشاءاللہ میں کوشش کروں گی، اور کوشش کر کے دیکھیے. اگر مشکلات ہوں تو دین آپ اس کو دیکھیے، ایڈجسٹ کر کے دیکھیے، اپنے ہسبینڈ سے بات کیجیے. اچھا، دوسری بات جو بہت سے لوگوں نے مجھ سے پوچھا وہ یہ، اگین اٹ از اے ویری امپورٹنٹ ٹاپک، کہ بھائی میرے 3 بچے ہیں. کسی نے کہا میرے 4 بچے ہیں، کسی کے 2. تو 3 بچوں میں ایکچولی 1-2 میں تو پھر بھی لوگ ہینڈل کر ہی لیتے ہیں، لیکن 3 کے بعد جو ہے مسئلے شروع ہوتے ہیں. اینڈ دین گوئنگ آن 3 4 5 6 تو میں آئی تھنک زیادہ بہتر یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کے بچے اگر 3 یا لیٹس سے 4 بچے ہیں، ان کو آپ دیکھیے کہ ایج گروپس کیا ہیں.
اگر دو، جیسے کہ میں نے اپنے ساتھ کیا کہ میرے دو جو ہیں وہ بالکل اوپر تلے کے ہیں تو وہ ایک ایج گروپ تھا، اور جو چھوٹے والے دو تھے وہ ایک سیٹ تھا، ان بیچ میں ان میں 5-6 سال کا گیپ ہے. تو وہ جو تو میں نے ان کو 2 کیٹیگریز میں سپلٹ کر دیا تھا. آئی نیو کہ مجھے ابھی اس وقت بڑے والوں پہ فوکس کرنا ہے، جب چھوٹے والے جو ہیں وہ ابھی پلے فل موڈ میں ہیں، ابھی ان کو ناشتہ کرنا ہے، ابھی ان کو بھاگنا دوڑنا ہے، 2 لڑکے ہیں، ابھی ان کو کھیلنا ہے، ابھی ان کو پڑھائی سے اور ان کو کوئی بیٹھ کے کام نہیں کروایا جا سکتا. تو وہ میرا ٹائم جو تھا میں صبح والا فوکس رکھتی تھی کہ میں بڑے بچوں کو دوں. تو آپ اپنے حساب سے یہ دیکھیے کہ کس طریقے سے بچوں کی ایجز کے حساب سے، بچوں کی میچورٹی لیول کے حساب سے اس کو کس طرح سے آپ اس کو کر سکتی ہیں. آپ ماں ہیں، آپ نے ان بچوں کو پیدا کیا ہے، آپ نے ان کو پالا ہے. آپ یہ نہیں سمجھیں کہ یہ مینیج آپ نہیں کر سکیں گی. کیوں نہیں آپ کر سکیں گی؟ آپ آرام سے کر سکتی ہیں. اور اگر آپ نے پہلے نہیں کیا تو آپ آج ہی سے شروع کریں، کوشش کریں. بچے تھوڑے سے پریشان ہوں گے کہ ممی کو کیا ہو گیا اچانک، لیکن دے ول انجوائے جب وہ دیکھیں گے کہ ممی مجھے اب ٹائم دے رہی ہیں. اور 101 جو آپ بیٹھ کے ان کے ساتھ پڑھائیں گی، اور جب ان کو جو وہ کمفرٹ ملے گی، وہ جو ہے وہ بہت پریشس ہے. وہ بچے ایکسپریس ہی نہیں کر سکیں گے کہ ہمیں ان کو کیا مل رہا ہے. آپ دیکھیے گا کہ یہ بہت بینیفیشل ہوگا. جہاں تک مینیج کرنے کا ہے بٹوین دا ایجز آف چلڈرن، اور بٹوین یعنی آپ کے بچوں کو کس وقت کیا چاہیے، یہ آپ بہتر ڈیسائیڈ کر سکتی ہیں. لیکن یہ گھر میں ایک روٹین جب تک بنے گا نہیں، یہ چیز کرنا مشکل ہوگی. تو آپ کو یہ ہینڈل کرنا ہے. دوسرے بہت امپورٹنٹ سوال جو بہت سے لوگوں نے پوچھا، جو ایک بہت کامن سوال ہے، جو مجھ سے آج تک میں نے پتہ نہیں ہزاروں لوگوں سے بات کی ہوگی ہوم اسکولنگ سے ریلیٹڈ، اور یہ سب سے پہلے سوال یہ آتا ہے کہ سوشلائزیشن جو ہے، اس کو میں اس طرح دیکھتی ہوں جیسے کہ ہم کہتے ہیں کھانا، یعنی ہیلدی کھانا یا جنک کھانا. تو سوشلائزیشن کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بھیڑ میں ایک 20-30 بچوں کی بھیڑ میں آپ کا بچہ بیٹھا ہوا ہے بیچ میں اور وہ سوشلائز ہو رہا ہے. اور اگر بچہ آپ کا ایک بچے کے ساتھ بیٹھا ہوا کھیل رہا ہے تو وہ سوشلائزیشن ناٹ انف. یہ نہیں ہے. سوشلائزیشن از جسٹ لائک، میں جیسے آپ کو ایگزامپل دے رہی ہوں کہ آپ ایک آرگینک اور ہیلدی کھانا کھا رہے ہیں یا آپ جنک فوڈ کھا رہے ہیں. آپ بیٹھے ہوئے ہیں ایسی جگہ پہ، آپ کا بچہ ایسی جگہ پہ بیٹھا ہوا ہے جہاں پہ بچوں کا انفلوئنس برا ہے اس کے اوپر، جہاں بلی وہ ہو رہا ہے، دھکے مار رہے ہیں اس کو، وہ شور شرابہ ہے جو اس کو سوٹ نہیں کر رہا، وہ بچہ پریشان ہے، ڈسٹریس ہے. یہ از کمپیئر ٹو جنک فوڈ. اور ایک جگہ وہ بڑے پیسفل طریقے سے بہت خوش ہو کے ایک بچے کے ساتھ یا 2 کے ساتھ وہ خوش ہو کے کھیل رہا ہے، کھانا اپنا شیئر کر رہا ہے، یا پڑھائی بیٹھ کے مل کے کچھ ایسی کوئی پڑھائی کر رہا ہے. دس از سوشلائزیشن. میرے اوپینین میں یہ جو سوشلائزیشن ہے یہ ہے صحیح سوشلائزیشن، کہ جہاں سے بچہ خوش ہو کے اپنا ایکسپلور کر رہا ہے، انجوائے کر رہا ہے، اس سے کسی طرح کا کوئی اسٹریس نہیں ہو رہا. تو پہلے تو یہ کانسیپٹ کلیئر کر لیں نا کہ سوشلائزیشن ہے کیا. ہمارا جو وہ ہے وہ فوکس اس طرح کہ بہت زیادہ جب 15-20 بچے نہ ہوں اگر ایک جگہ پہ، تو یہ تو مطلب میرا بچہ ڈپرائیو ہو رہا ہے. آپ اپنے بچے سے پوچھیے کہ وہ انجوائے کرتا ہے یا وہ اس طرح کا ہے. میرے 4 بچوں میں 4 قسم کی سوشلائزیشن ایپیٹائٹ ہے. ایک تو بالکل سوشل بٹرفلائی ہے، لیکن میں بتاؤں آپ کو کہ ایون اس کو جس کو بہت زیادہ سوشلائزیشن کرنے کا شوق ہے، وہ بھی ایک وقت میں اپنا ایک ہی فرینڈ چاہتا ہے. وہ کہتا ہے میرے لیے پلے ڈیٹ آپ کریں تو مجھے کیونکہ آئی وانٹ ٹو ویل دا بیسٹ، مجھے اس کے ساتھ پورا ٹائم گزارنا ہے. تو پھر کسی اور دن جب ہم کرتے ہیں پلے ڈیٹس تو پھر ہم دوسرے دوست کے ساتھ ہیں. اس کے بہت سارے فرینڈس ہیں لیکن وہ چاہتا نہیں کہ سب ایک ساتھ آئیں، کیونکہ کہتے ہیں پھر تو مجھے مزہ نہیں آتا، میں ٹائم نہیں دے پاتا. اس کو کسی چیز کا شوق ہے تو میں اس کے ساتھ وہ والا انٹرسٹ کھیلتا ہوں، کسی کے ساتھ میں بورڈ گیم کھیلتا ہوں، کسی کے ساتھ آئی لائک ٹو پلے آن لائن. تو یہ بچوں کی الگ الگ انٹرسٹ ہوتی ہیں. اس کو ایک ڈبے میں ڈال کے کہ بس جو ہے نا سب بچوں کے ساتھ ایک بچے جب ہوتے ہیں تو بہت سارے بچوں کے ساتھ جب ہوتے ہیں تو یہی سوشلائزیشن ہو رہی ہے، ایسی ہی نہیں ہوتی. پھر سوشلائزیشن از ناٹ لمیٹڈ کہ وہ اپنی ایج گروپ میں ہی ہیں تو وہ سوشلائز کر رہے ہیں. کبھی کبھی بچے آپ دیکھیے، بلکہ کوشش کریں کہ بچے جو ہیں وہ بڑوں کے ساتھ بیٹھیں، وہ اپنی خالہ کے ساتھ، پھپھو کے ساتھ، چاچی کے ساتھ
دادی کے ساتھ نانی کے ساتھ یہ بیٹھیں اور کوئی بھی ایکٹیویٹی یا کسی چیز پہ ڈسکس کریں، کوئی ٹاپک، یا وہ جسٹ صرف نانی اور دادی کی بیٹھ کے ان کی کہانیاں سنیں جو انہوں نے اپنے بچپن میں کی. یہ ان چیزوں سے یہ بھی ایک سوشلائزیشن ہے جو بچہ ناٹ اونلی کہ اس وقت انجوائے کر رہا ہے ان کی کمپنی، وہ اپنی میموریز بنا رہا ہے، وہ سیکھ رہا ہے، وہ ان کے ایکسپیرینسز سے اپنے بارے میں سوچ رہا ہے. کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ بچے دیکھتے ہیں اپنے رشتہ داروں کو دیکھ کے کہ نہیں یہ میرے جیسے ہیں، ان میں یہ والی چیز کوالٹی میری جیسی ہے، تو ان کی کوئی بات یا ان کے کوئی ایسے ایکسپیرینس سن کے وہ بہت سیکھ لیتے ہیں جو میرے خیال سے آپ ایز اے پیرنٹ نہیں سکھا سکتے. دیر از اے سیئنگ رائٹ، یو نیڈ اے ولیج ٹو ایجوکیٹ اے چائلڈ. مطلب آپ کو ایک انسان کبھی نہیں کافی ہوتا. آپ یہ نہیں سمجھیں کہ میں اپنے بچے کو پڑھا لوں گی اور بس وہ کامیاب ہو جائے گا. آپ ان سب لوگوں پہ ڈپینڈنٹ کرتی ہیں. اگین سوشلائزیشن اس کو لمٹ نہیں کریں کسی اس میں، یہ بہت سارے طریقوں سے ہوتی ہے اور بہت لیولز پہ ہوتی ہے. تو اس کا جو یہ سوال مجھ سے ہوتا ہے تو میں ان کو یہی جواب دیتی ہوں کہ میرے بچے جتنے سوشلائز ہیں اتنا شاید میں نے کوئی اور اسکول گوئنگ بچوں کو دیکھا ہو. ہمارے گھر میں کوئی نانی دادی آ جائیں یا ہمارے گھر میں ان سے ایج سے چھوٹے بچے آ جائیں، میرے سارے بچے بڑے آرام سے دے کین اسٹرائک اے کانورسیشن، اور آرام سے میرا چھوٹا جو بیٹا ہے وہ ماشاء اللہ ایسے آرام سے کانفیڈنٹلی بات کرتا ہے کسی سے بھی، اس سے کوئی پرابلم نہیں ہوتی، اس سے کوئی ہیسیٹیشن نہیں ہوتی. تو آپ کوشش یہ کریں کہ لمٹ نہیں کریں اپنے بچے کو کہ نہیں وہ 10 سال کا ہے تو 10 سال کا. آپ اس سے ایکسپوجر دیں، اور اگر آپ کو کوئی انسیکیورٹی ہے اس کے بارے میں تو آپ پریزنٹ رہیں اس کی کمپنی میں، آپ دیکھیے. لیکن بچوں کو دیجیے، ایکسپلور کرنے دیجیے کہ ان کو وہ اپنے آپ کو جو ہے ان کے ساتھ انجوائے کریں وہ جو بھی وہ سیکھ رہے ہیں. تو سوشلائزیشن کے بارے میں بات ہو گئی، اور یہ سوال جو آپ نے مجھ سے کیے تھے اسی طرح سوال آپ کرتے رہیں. ہم انشاءاللہ تھوڑا تھوڑا کر کے آپ کو اس کے بارے میں بیسڈ آن مائی نالج اینڈ مائی ایکسپیرینس میں آپ کو گائیڈ کرتی رہوں گی. انٹل نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ.